نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے درس قرآن کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کے بارے میں کچھ معلومات ہم حاصل کریں گے۔ سورۃ فاتحہ شریف اکثر علماء کے نزدیک یہ سورت جو ہے مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک مفسر کا قول یہ بھی ہے کہ سورۃ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی اور ایک مرتبہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ بہرکیف سورۃ فاتحہ شریف کے اندر 1 رکوع اور 7 آیات ہیں، اور سورۃ فاتحہ شریف کے مختلف نام ہیں، اور کسی چیز کے متعدد نام جو ہیں اس کی فضیلت اور اس کے شرف پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کے ہم کم سے کم سورۃ فاتحہ شریف کے 15 ناموں کا ذکر کریں گے۔ سورۃ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی سورت۔ سورۃ فاتحہ کی ابتدا میں الحمدللہ لکھا ہے، یعنی اس کی ابتدا الحمدللہ سے ہو رہی ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورۃ الحمد، یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہو، اس سے آغاز کیا گیا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو قرآن پاک کی اصل قرار دیا گیا ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن یا ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکۃ المکرمہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ المنورہ میں۔ اس وجہ سے اسے السبع المثانی، یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے، یعنی اس کا نام سبع المثانی بھی ہے۔ دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورۃ فاتحہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس لیے اس کو سورۃ الکنز کہا جاتا ہے۔ اس کو سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ شفا کا باعث بنتی ہے، اس لیے اس کو سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعا، سورۃ تعلیم المسئلہ اور سورۃ السوال، سورۃ المناجات اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کم سے کم 15 ناموں کا ہم نے سورۃ فاتحہ کے 15 ناموں کا ہم نے ذکر کیا۔ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کی فضیلت کے حوالے سے بیان فرمایا۔ حضرت ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ حضور نے بلایا اور میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا
تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ اللہ کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ، حتیٰ کہ تم نماز کو بھی چھوڑ دو، نماز پڑھ رہے ہو حضور بلا لیں تو پھر دوڑے چلے آؤ حضور کی بارگاہ میں۔ تو اب صحابی رسول نماز پڑھ رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا، وہ سمجھ رہے تھے کہ میں نماز پڑھ کر پھر چلا جاؤں۔ جب گئے تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا، فرمایا کیا اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلا لیں تو پھر ان کی بارگاہ میں فوراً چلے آؤ۔ پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن عظیم کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں، سب سے بڑی صورت نہ سکھاؤں؟ حالانکہ سب سے بڑی صورت قرآن پاک میں الفاظ کے اعتبار سے تو سورۃ البقرہ ہے، لیکن امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مبارک میں سب سے بڑی صورت جو بڑی فضیلت والی ہے وہ سورۃ فاتحہ شریف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کون بیان کرتے ہیں؟ حضرت ابو سعید معلیٰ۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی صورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، جس کو یہی سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے خزانوں میں سے یہ خزانہ عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ یعنی فرشتہ آتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے اور ان دو نوروں کی بشارت دیتا ہے جو آپ کے علاوہ کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ اور وہ دو نور کون سے ہیں؟ ایک ہے سورۃ فاتحہ شریف اور دوسرا ہے سورۃ بقرہ کی آخری آیات، جو اکثر ہم قبر پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کے مطابق قبر پر پاؤں کی جانب جو ہے کھڑے ہو کر سورۃ بقرہ کی آخری آیات پڑھتے ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی بھی صورت نازل نہیں فرمائی، یعنی سورۃ فاتحہ وہ صورت ہے کہ اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی، کسی صحیفے میں کسی کلام میں اس کو نازل نہیں کیا گیا۔ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ فاتحہ شریف ہر مرض کے لیے شفا ہے، ہر مرض کے لیے، کسی کو سر درد ہو، کسی کو بخار ہو، کسی کو تکلیف ہو تو وہ سورۃ فاتحہ شریف اول آخر درود شریف پڑھ کر سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کر دم کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صحت یابی عطا فرما دے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان کے اندر حافظ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کنز الایمان پر حاشیہ چڑھایا اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی بندہ جس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوتی ہو وہ 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھے۔ کتنی مرتبہ جی؟ 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کر جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس درس کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔